نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے یہ کشکول کا معنی ہوتا ہے یہ جو فقیروں کے پاس کاسے ہوتے ہیں اس کو کشکول کہتے ہیں. تو اس کشکول کا مطلب ہے کہ جو میرے پاس مختلف چیزیں اچھی جمع ہوئی ہیں تو میں نے اس کو ایک جگہ پر جمع کر لیا ہے. تو اس کتاب میں سے کچھ چیزیں پڑھ کے سنانے کا جی چاہ رہا ہے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی یہ طبقہ تابعین میں بلند پایا بزرگ ہیں. ان کا ایک عجیب واقعہ حدیث و تاریخ کی نہایت مستند کتاب حلیہ ابی نبی تاریخ ابن عساکر تاریخ ابن کثیر میں ذکر ہے جس کو دیکھنے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کمال کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے. جو معجزات و کمالات انبیاء صادقین کو عطا ہوئے اس قسم کے بعض کمالات اور خوارق عادات حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد پہ ظاہر فرمائے. مسلمہ کذاب کا نام شیطان کی طرح ایسا مشہور ہے کہ غالباً بہت سے عوام بھی اس سے واقف ہیں. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کا اعلان کیا تھا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہوں. استغفر اللہ. یمن میں اس کا نقش و نما ہوا. بے وقوف اور محروم القسمت گمراہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی یہاں تک کہ اطراف یمن پر چھا گئی. لوگوں کو جبر و اکراہ سے اپنے باطل مذہب کی طرف دعوت دینے لگے. ایک روز مسلمہ کذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان تب لے کے آؤں گا جب آپ میری شرائط مانیں گے اور میری شرط یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ اپنی خلافت مجھے دیں گے. کیسا گستاخی. عہدہ اور کرسی یہ انسان کو اس قدر گرا دیتی ہے کہ انسان بڑے بڑے ناجائز حرام گناہ کبیرہ کام جو عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کچھ کرتا ہے. اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسی بات کرے گا بڑوں سے گستاخی کرے گا لیکن وہ کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اقتدار ایک نشہ ہے اور جب انسان نشے میں ہوتا ہے تو وہ نشہ انسان سے وہ سب کچھ کرا لیتا ہے جو عام حالات میں وہ نہیں کر سکتا. چنانچہ یاد رکھیں اپنا تکبر اپنے مزاج کا تکبر شہوت غصہ اکڑ اپنی عقل کو سب سے بڑا سمجھنا یہ بھی ایک تکبر ہے. یہ بھی ایک نشہ ہے. یہ جب نشہ آتا ہے تو انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے سامنے بڑا ہے یا میرے سامنے چھوٹا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ میں کس سے مخاطب ہوں اور میرا
تکلم اور کلام کس سے ہو رہا ہے؟ تو نشہ ہے۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں مخاطب کس سے ہوں اور کتنی بڑی ہستی سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد، میں آپ پر ایمان جب لے کے آؤں گا جب آپ اپنے بعد میری خلافت کا اعلان کریں۔ عجیب انسان، یعنی سامنے والے کو، پیغمبر کو کہہ رہے کہ آپ جب مریں گے تو پھر مجھے، کیا بات ہے۔ ایسی بہت سی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ سے کہتی ہے میں ہمارا حصہ دوں گا، کیا مطلب ہے بھائی؟ جب ماں باپ زندہ ہیں تو پھر کون سا حصہ ہوا جی؟ حصہ تو یہ ہے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد اولاد کو وراثت ملتی ہے۔ زندگی میں ہی کہنا جی مجھے میرا حصہ دیں، یار ہمارے مرنے کا انتظار تو کر لو۔ البتہ اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی کے اندر اپنے مال کا کچھ حصہ اولاد میں تقسیم کر دیتے تو یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ خیر، مسیلمہ کذاب نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے آپ کے بعد آپ کی خلافت چاہیے، تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی عام طور پہ اٹھائی ہوتی ہے وہ ہلانے کے لیے، تو ایسی جانوروں کو چرانے کے لیے جو چھڑی، ایک تو مخصوص عصا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں چھڑی سے ویسے ہی اٹھا لیتا آدمی چلتے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس شرط سے ایمان لے کے آتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں تو میں یہ چھڑی بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ تم خلافت کی بات کر رہے ہو؟ اللہ، بہت سے لوگ بزرگوں سے اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ جی ہمارے مسئلے حل کر دیں جی، ہماری پریشانی دور کر دیں جی، ہم جو ہیں وہ آپ سے بیعت ہو جائیں گے، پہلے آپ ہمارا یہ والا مسئلہ حل کریں۔ پھر ہم کسی سے نہیں کہتے ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، اور جس نے یہ سمجھ کے بیعت کیا کہ بیعت کرنے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ بہت ہی غلط کر رہا ہے۔ وہ سمجھ لو شرک کی قسم میں مبتلا ہو رہا ہے۔ جی فلاں دربار پہ جاؤ گے، وہاں پر دھاگا باندھ کے آؤ گے، دیکھو واپسی تک مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ اس کے گمان کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کہاں جا تیرے یقین اس کے ساتھ جا، اس کے ساتھ یقین کر، اس کے ساتھ اللہ اس کے یقین کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمارے یقین ایسے کمزور ہو گئے، ہمارے یقین ایسے مننے سے ہو گئے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ کی ذات سے کچھ ہوگا، ہمارا ایمان ہی نہیں۔ اگر اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے، اگر اللہ اولاد نہیں دینا چاہتے تو اس کی مرضی ہے، آپ زبردستی اللہ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہے بیٹے دیں، جس کو چاہے دونوں دیں۔ تو ایک روز مسیلمہ کذاب نے حضرت مسلم خولانی کو گرفتار کروا کے اپنے سامنے حاضر کیا اور دریافت کیا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ میں تو تیری بات سنتا ہی نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ مسلم خولانی نے کہا کہ بے شک۔ اس نے پوچھا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم خولانی نے سختی سے انکار کیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے ایسے ہی کہا۔ غصے میں آ کے اس نے حکم دیا کہ عظیم الشان انبار سوختہ، یعنی لکڑی کا انبار جمع کرو اور آگ روشن کرو۔ جب آگ روشن کرو تو ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈال دو۔ اس شیطان کے گروہ نے حکم پاتے ہی جہنم کا نمونہ تیار کیا، ابو مسلم خولانی کو بے دردی کے ساتھ اس میں ڈالا، مگر جس قادر مطلق نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے دہکتی آگ کو ایک پرفضا باغ اور برد و سلام بنا دیا، اس نے حی اور قیوم ذات نے آج بھی اپنے رسول کی محبت میں جانثاری کرنے والے ابو مسلم کو دیکھ لیا اور اسی وقت معجزہ ابراہیمی کی جھلک دنیا کو دکھائی اور حضرت ابو مسلم خولانی صحیح سلامت آگ سے برآمد ہو گئے۔
مسیلمہ کذاب کے ساتھی خود مذبذب ہونے لگے اور مسیلمہ نے اس کو غنیمت سمجھا کہ کسی طرح یہ یہاں سے یعنی یمن سے چلے جائیں، ابو مسلم خولانی کو وہاں سے فرار کرا دیے کہ جلدی سے نکلے، اگر مزید کوئی اربا اپنایا کہیں وہ بھی ناکام ہو گیا تو میری مزید خرابی ہوگی۔ ابو مسلم خولانی نے اس کو قبول کیا اور یمن چھوڑ کے مدینہ رسول کی راہ لی۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجد نبوی میں داخل ہو کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک حضرت عمر بن خطاب کی نظر ان پر پڑی تو نماز سے فراغت کے بعد کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یمن سے۔ مسیلمہ کذاب کا یہ واقعہ ان تک پہنچ چکا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے ابو مسلم خولانی نامی ایک مسلمان کو آگ میں جلایا ہے۔ تو حضرت فاروق بھی اس سے متاثر تھے تو پوچھنے لگے کہ آپ کو اس شخص کا حال معلوم ہے کہ جس کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں جلایا، لیکن آگ نے اس کو نہیں جلایا؟ تو ابو مسلم خولانی نے ادب سے صرف اپنا نام لے کے عرض کیا کہ وہ شخص عبداللہ بن صوب ہے، عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے قسم دے کے فرمایا کیا آپ ہیں کہ جس کو آگ میں ڈالا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہم نعم، روایت میں تیار لکھا میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے سنا تو کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، پھر روتے رہے اور اپنے ساتھ لے کے حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور اپنے درمیان میں بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کی زیارت کر لوں جس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو حضرت خلیل اللہ کے ساتھ ہوا۔ سبحان اللہ۔ سنن ابی داؤد میں سند کے ساتھ مذکور ہے، ایک شخص نے امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں خط لکھا جس میں تقدیر کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اس کے جواب میں حکیمانہ جواب لکھا۔ اس کا ایک ایک جملہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے اور رد زباں بنانے کے قابل ہے، کیونکہ اس کے پرشوقت الفاظ میں نہایت دلاویز ہیں، اس لیے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو کی خدمت میں ایک خط لکھا تھا تقدیر کے بارے میں، بڑی اہم چیز ہے، مزیدار چیز ہے۔ حمد و صلات کے بعد تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اس کے معاملے میں میانہ روی اختیار کرنے، تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اس کے معاملے میں میانہ روی کرنے کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وصیت کرتا ہوں۔ جو چیزیں ایجاد کرنے والوں نے ایجاد کی، باوجود اس کے کہ متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ جاری فرما دیا اور امت کو اس مشقت سے سبق دوش کر دیا، ان چیزوں کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم اتباع سنت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ وہی خدا تعالیٰ کے حکم سے تمہارے لیے تمام مہلکات سے نجات کی کفیل ہے۔ خوب سمجھ لو کہ لوگوں نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، مگر اس طرح کے سنت رسول میں اس کی قباحت اور برائی کی دلیل موجود ہے کہ اس میں خود عبرت ہے، اس لیے کہ طریق سنت کو ذات حق نے جاری کیا جس نے پہلے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس طریق کے خلاف میں خطا اور لغزش اور حماقت اور تکلف ہے۔ الفاظ ایسے زبردست ہے، میرا دل نہیں چاہتا ہے میں ان الفاظ سے نکلوں، کچھ وضاحت کروں۔ اس لیے جس حد پر علم کو روکا ہے، انہوں نے جن چیزوں پر علم کو روکا ہے تو دوربین کی نظر لگا کے روکا ہے۔ بلا شبہ وہی حضرات دقیق حکمتوں اور علمی الجھنوں کو کھولنے پر قادر تھے۔ یہ بات کی جا رہی ہے ان باتوں کی جو دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرتا ہے، کہ دین میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے اور پہلے حضرات نے دین کو ایک جگہ پر روک رکھا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جناب آج کل اتنے فرقے ہیں، یہ فرقے ہیں، وہ فرقے ہیں، تو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ فرقہ ہوتا کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے، تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، اور بقیہ سارے کے سارے فرقے جو خارج الاسلام ہوں گے، یعنی نام وہ اسلام کا لے رہے ہوں گے لیکن خارج الاسلام ہوں گے، اور لہذا وہ خلود فی النار پکڑیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا یہ بریلوی ہے، بریلوی کہتے ہیں یہ دیوبندی ہے، دیوبندی کہتے ہیں یہ وہابی ہے، وہابی کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ جماعت اسلامی والے، وہ کہتے ہیں جی سارے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث میں جو بات ہے اس کے اوپر نہ بریلوی صادق آ رہے ہیں، نہ دیوبندی صادق آ رہے ہیں، ایسی بلا وجہ ایک دوسرے کو برا کہنا، ایسی بلا حدیث تو صحیح سمجھے اور فقہا کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث آج نکلی ہے، آج پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے آئی، ایسا نہیں، بلکہ یہ حدیث تو ابتدا سے چل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ نے اس کے بعد واضح طور پہ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس سے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور پھر صحابہ کی تشریح کی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو جب یہ باتیں ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا آج کھولنا چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں کئی صحابہ کرام کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دو بندے آئے، آپ نے کہا ابن مسعود کیا فیصلہ کرنا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ موجود ہیں اور میں فیصلہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر ٹھیک بتاؤ گے تو 2 ثواب ملیں گے، ایک بتاؤ گے تو 1 ملے گا، غلط بتاؤ گے تو 1 ملے گا، ثواب تو ملے گا، لہذا تم بتاؤ۔ چنانچہ وہ صحابہ جو دین کی گہری فہم رکھتے تھے آپ نے ان کو فتوے پہ مامور کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم، یہ کتاب رکھی ہے یہاں پر مجموع الزوائد، یہ 17-18 جلدوں کی کتاب مجموع الزوائد، اس کی پہلی جلد کے اندر میں پڑھ رہا تھا تقریباً 50 صحابہ سے روایت موجود ہے، تقریباً میں نے گنے نہیں، شاید 43 ہوں گے، اتنے ہوں گے، اور ان میں حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو ہریرہ، کئی صحابہ، حضرت ابو ذر غفاری، کئی صحابہ۔ آپ نے فرمایا ایک روایت اس میں سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں صحابہ کو، تو حضرت ابو ہریرہ چھوٹے سے جسم کے تھے، تو ایک نالی کے ذریعے سے گھس کے دیکھا باہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ سارے پریشان ہیں، آپ کہیں یہودیوں نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا۔ اب دیکھیں مسجد نبوی کی جو لوکیشن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا، ان گھروں کے ساتھ میرے پاس ایک کتاب یہاں پہ رکھی ہے الیاس الدرانی صاحب کی بیوت الصحابہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر تھے ان گھروں اور اس جگہ میں جو انہوں نے ایکویریم میں نقشہ بنایا وہ بھی میں بنا کے لاؤں، تصویر بنا کے لاؤں۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو اس ڈائریکشن پہ بنایا تھا، اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا کوئی گھوڑوں کے ساتھ گھسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ یعنی ایسی ایک ترتیب بنی تھی، جیسے آج کل ہماری گلیاں ہیں، جیسے اس گلی سے کوئی آتا تو گاڑی تیز بھگاتا ہوا ہے تو یہاں سے نکل سکتا ہے، یہاں پہ آ کے اس کو ٹیڑھا ہونا پڑے گا، یہ ہماری وجہ سے وہ، ورنہ دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی تیز بھگاتا ہوا جائے گا تو اس کو گاڑی موڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری گلیاں اندر آ کے اس طریقے سے ہوتی ہے، دوسرے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں ایک باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے، گلیوں کا سسٹم ہوتا ہے، تو ایسا ایک نظم ہے آج کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا تھا، جیسے کہ آپ نے دیگر بستیاں آباد کر رہی تو ایسے کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا وہ اس لحاظ سے محفوظ تھا کہ چاروں طرف سے صحابہ کرام کے گھر تھے، جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے تو اس کے ادھر حضرت عثمان کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ادھر حضرت مصعب بن عمیر کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ادھر حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، اس کے یہاں حضرت عباس کا گھر ہے، اس کے پیچھے حضرت عمر کا گھر ہے، پھر اس طریقے سے گھروں کی اس طریقے سے ترتیب تھی، اور یہاں حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا، اس کے آگے گھر تھے، یعنی ایسی حفاظت تھی
آپ علیہ السلام کی تو ایک نظم تھا آپ علیہ السلام کے گھر پہ ہونے کا، تو اس نظم کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے اور اسی نظم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ہوتی تھی. تو میں کیا بات بتا رہا تھا، میں بھول گیا. ہاں آپ علیہ السلام تو صحابہ کرام کو ڈر لگتا تھا اور گھروں کا نظم اور سسٹم بھی ایسا بنایا تھا. ایک قبیلے والے حضرات، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، اور لوہے کا کام کرتے تھے. وہ قبیلے والے حضرات، انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں ادھر جہاں پہ آج باب سعود ہے، یہ باب سلام ہے، یہ باب سلام ہے، باب سلام سے ادھر مسجد نبوی کی توسیع ہے. توسیع میں جو پہلا دروازہ ہے وہ ہے باب سعود، ادھر جگہ خالی تھی. انہوں نے کہا ہم جو ہے قباء کے پاس رہتے ہیں، مسجد نبوی دور پڑتی ہے، تو ہم یہاں پر آ جائیں گے، یہاں اپنا گھر آباد کر لیں گے. تو آپ نے منع فرمایا کہ بھی یہاں پہ تم نے نہیں آنا وغیرہ، بہت سی وجوہات. تو آپ علیہ السلام کی حفاظت ہوتی، لیکن اچانک ہی غائب ہو جائے تو صحابہ کو ڈر لگتا تھا کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح غائب ہو گئے تو اس وجہ سے ہم لوگ ڈر گئے، ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا جو مومنین پریشان ہو گئے چلو آپ ان کو خوشخبری سنا دو. چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے جوتے دیے. یہ میں آپ کو خلاص سے بتا رہا ہوں 50 روایتوں کا. ایک روایت کے اندر تقریباً تمام روایت، جیسے حضرت ابو ذر غفاری آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو. ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل آئے، آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو. کیا اعلان کر دو؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ ایسی واضح بات تھی. اب یہ اتنی مزیدار بات ہے تو حضرت عمر راستے میں آئے، اور جو روایت حضرت عمر سے ہے اس روایت میں حضرت عمر نے خود اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کی. حضرت عمر سامنے آئے اور حضرت ابو ہریرہ نے جوتے دیکھا، یہ اللہ کے نبی کے جوتے ہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی کے جوتے ہیں. آپ اللہ کے نبی کو تلاش کریں؟ کہا جی مجھے ملے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ملے اس کو تمہیں جنت کی بشارت ہے. تو جیسے حضرت عمر کو یہ بتا حضرت عمر نے سینے پہ نہ ہاتھ مارا. اب حضرت عمر وہ اتنے اونچے آدمی، جیسے ہم موٹر سائیکل پر پاؤں رکھ کے سوار ہوتے ہیں وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، ویسے پاؤں اٹھاتے اور جناب آرام سے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے. ان کا قد اتنا اونچا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا قد بھی بہت اونچا تھا، حضرت عمر کا قد بھی بہت اونچا تھا، اور حضرت علی کا قد جو تھا وہ چھوٹا تھا. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا ادھر حضرت ابوبکر تھے اور ادھر حضرت علی تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا ان علی بیننا تمنون بین لنا. ہمیں لگے کہ علی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا کے درمیان میں نون ہوتا ہے. لنا لکھتے نا، نام بھی اونچا، نون چھوٹا سا، اور پھر نون الف نا کا الف اونچا. تو ان علی بیننا تمنون بین لنا، جیسے لنا کے درمیان میں نون ہوتا ہے نا ایسے علی ہمارے درمیان میں. تو علی نے برجس کا جواب دیا فإن محوت نون، لنا کے درمیان سے نون کو مٹا دو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہو جاتا ہے؟ لنا لا بن جاتا ہے. میرے بغیر تم دونوں کچھ بھی نہیں، تم لا ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں بچو گے. کیا بات ہے. حضرت اور بڑے لمبے تھے اور حضرت ابو ہریرہ چھوٹے سے بیچارے، ان کو 3 دن 4 دن میں کچھ کھانے کو ملتا تھا. تو ان کو پڑا تو وہ کلابازی کھائی پیچھے گرے. جب اتنی زور سے پڑی ہے تو بھاگے، شاید مجھ سے سننے میں غلطی ہوگی. تو جب باغ میں پہنچے تو حضرت عمر پیچھے اور ابو ہریرہ آگے. کہا کیا ہوا گیا یا رسول اللہ بجائے مجھے تو جوڑے گا نہیں مجھے. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جی میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہ کرے. اذن یتقل الناس، لوگ اس پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے، نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے. کیونکہ ایمان والا مجبور ہے وہ نماز پڑھے، ایمان والا مجبور ہے وہ روزہ رکھے. لیکن ایمان والا یہ سمجھے گا میں تو جنتی ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، میں جنتی ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے ایمانداری سے کام کرنے کی، میں تو جنتی ہو گیا. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ابو ہریرہ تم اعلان نہ کرو. ایسی حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ تم اعلان نہ کرنا، ہاں جب تمہیں لگے کہ آپ کچھ بچا نہیں. تو حضرت معاذ بن جبل نے انتقال کے وقت یہ روایت سنائی کہ میں نے زندگی میں یہ روایت اس لیے بیان نہیں کی کہ کوئی اس سے تکیہ لگا کے نہ بیٹھ سکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ بیان نہیں کیا.
حضرت ابو ذر غفاری شام میں تھے. حضرت ابو ذر غفاری کی ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ فقہ ہے، ایک الگ نظریہ. عجیب ایک صحابہ کرام میں ہر صحابی کی الگ ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی شان عجیب ایک شان ہے. حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری حضرت سلمان فارسی، یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے. تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری ایک دن سلمان فارسی سے کہا کہ آؤ میرے گھر میں کھانا کھاؤ. تو رات کو میرے ساتھ ہی سونا. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے جی. جب گھر پہنچے کھانا کھایا تو دسترخوان پہ ایک بندے کا کھانا لگا. ابو ذر غفاری مہمان کے ساتھ میزبان کو کھانا کھانا چاہیے، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ میں نہیں کھاتا ہوں کھانا، کہ کھانا غفلت پیدا کرتا ہے، پھر غفلت سے سستی ہوتی ہے، سستی کی وجہ سے رات عبادت میں کھڑے ہونے میں مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے، اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا. ہاتھ پکڑا ساتھ بیٹا، کھانا پڑے گا. نہیں بھی میں نہیں کھاتا، کھانا پڑے گا، نہیں تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. اب مہمان کھانا نہ کھائے عرب کیسے برداشت کر سکتے؟ پٹھان کے گھر میں جا کے چائے نہ پیو تو مار دے گا، تو اب تمہیں چھوڑے گا نہیں تیرے. پٹھان میزبان ہوتے، مہمان نواز ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان کے گھر کھانا نہیں کھایا وہ تو جان نکال دیں گے، ناراض ہو جائیں گے. وہ پکی کٹی شکل نہیں دکھانا میرے کو، تم نے ہمارے گھر میں چائے نہیں پی. تو اب وہ اصولوں کے پکے، اور وہ عرب کے گھر، عرب اور پٹھانی کی عربوں کے گھر میں کھانا نہ کھاؤ تو ہو نہیں سکتا، وہ نہ وہ سمجھ سکتا ہے. اب حضرت ابو ذر غفاری تو یہ کیا ہوا، چلو جی کھا لیتے ہیں. کھا لیا. اب جب بستر لگایا تو ایک بستر کیا تم میرے ساتھ نہیں سونے گا؟ نہیں میں عبادت کرتا ہوں پوری رات. کہنا ہوگا تمہیں سونا پڑے گا، ایک اور بستر لگاؤ. تو حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی کہنے لگی کہ بھائی یہ رات کو سوتے نہیں، آپ ان کو تنگ نہ کریں، یہ سو نہیں سکیں گے. تو بھائی یہ غلط کرتا ہے، اگر نہیں سوتا تو اس کو سونا پڑے گا. اور بستر لگوایا اور ساتھ بیٹھا ہے. وہ کروٹیں بدلے، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بھی نہیں سوؤں گا، تم نہیں سو گے. اب سوئے تو آدھی رات گزری تو پھر اٹھائے کہ ہاں اٹھو عبادت کرو. دونوں نے حضرت ابو ذر غفاری فجر پڑی تو یہ منہ کھلا اس سے میں بیٹھا. آپ نے پوچھا ابو ذر کیا ہوا، کیا مسئلہ؟ کہ یہ سلمان فارسی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیا ہوا؟ کیا رسول رات کو مجھے کھانا کھلا دی اور پھر رات کو کہتے سو جاؤ. پوری آدھی رات سلایا، غفلت میں رات گزری میری. تو آپ نے بلایا سلمان یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ گھر میں جاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے، رات کو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور نہ یہ بیوی کا حق ادا کرتے ہیں. یہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ میں نے یہ دونوں کام زبردستی کروائے. تو آپ نے فرمایا سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو میں ایسے ہی کرنا چاہیے. ان لنفسک علیک ولزوجک علیک حق. آپ کے نفس کا، آپ کی جان کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے. آپ کو آرام کرنا چاہیے. کچھ رات پھر آپ نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات جاگتا بھی ہوں، میں رات سوتا بھی ہوں، یہ بھی فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ابو داؤد شریف سنن ابو داؤد میں روایت ہے. حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اما عائشہ ایک بات بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھتے تھے یا آخر میں نماز پڑھتے تھے؟ تو اما عائشہ کہنے لگی کبھی رات کے ابتدائی حصے میں پڑھتے، کبھی رات کے آخری حصے میں پڑھتے. تو بڑے خوش ہوئے، نورم ہو اللہ تیرا شکر ہے کہ دین کو آسان بنایا. پھر آپ سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی رات کے ابتدائی حصے میں غسل کر لیتے تھے یا رات کے انتہائی حصے کے صبح اٹھ کے غسل کرتے تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی کبھی رات کے ابتدائی حصے میں غسل فرما لیتے، کبھی رات کے انتہائی حصے میں غسل فرماتے تھے. ان دونوں چیزوں میں آسانی آپ اختیار فرماتے. تو انہوں نے پھر ایک نعرہ لگایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا. تو یہ تو ایک چیز ہے. لیکن سیدنا ابو ذر غفاری کا مزاج اور تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ شام میں رہتے تھے. دیکھا کسی آدمی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو اس کو پھوڑے سے مارنا شروع کر دیا. یہ تم نے کیا اسراف کیا ہوا، اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، اتنا پیسہ عام کپڑا بناتے، بقیہ پیسے غریبوں میں تقسیم کرتی ہے تم نے. تو حضرت معاویہ
حضرت معاویہ نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری تو لوگوں کو چھوڑتے ہی نہیں اور یہ لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتے، تو درخواست کی کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینے آ گئے حضرت عثمان کے پاس۔ جب مدینے میں پہنچے تو مدینے میں بھی یہی حال، جس نے اچھا گھر بنایا پکا دینا دیوار گرا، اور اس کی یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے گھر خوبصورت مزین کیا ہوا، دنیا میں دل لگ جائے گا تو گھر توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا خوبصورت گھر نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ آپ ربضہ چلے جائیں۔ وہ خالی اور ویران علاقہ تھا، حضرت ابو ذر غفاری وہاں چلے، تو یہ مزاج تھا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری حج پہ آئے تو لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا کہ ایک زمانے کے بعد صحابی رسول، اور وہ کون سا صحابی؟ وہ جلیل القدر، بالکل ابتدائی صحابہ میں سے وہ اتنا بڑا آدمی مل جائے۔ تو تو انہوں نے رمی کی، رمی کرنے کے بعد اگلے جمرے کے پاس جانے تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے ہیں تو لوگوں نے گھیر لیا، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی کیا پوچھ رہا ہے، کوئی کیا پوچھ رہا ہے۔ تو بخاری میں یہ جاتا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو حضرت عثمان نے فتویٰ دینے کو منع کیا ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری فتویٰ نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو ہمیں لگے کہ اگر تم تلوار میری اس جگہ رکھ دو گے، کہ بعض روایت میں اپنی تلوار میری اس جگہ یعنی گدی پہ رکھ دو گے، گدی پہ رکھ دو گے، بعض روایت میں یہاں رکھ دو گے، اور مجھے قریب ہوگا کہ تم ابھی تلوار گزار دو گے، مجھے قتل کر دو گے، میں نے اپنے آقا سے سنی ہوئی کوئی ایک بات بھی ہوگی تو میں ضرور بتاؤں گا، میں بتا کے رہوں گا۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی سنا ہے آگے بتانا ضرور ہے، آگے ابلاغ ضرور کرنا ہے، آگے تک بات پہنچانی ہے، اور پھر ان چیزوں کو طلب کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھا ہوا تھا اور کہتے تھے دیکھو ایک دن میں کمائی کے لیے جاؤں گا اور تم اللہ کے نبی کے ساتھ رہو گے، اور ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا، تم دکان پہ بیٹھو گے۔ تو یہ آپس میں طے کیا ہوا تھا۔ جب یہ آپس میں طے تھا کیا ہوا؟ جب یہ آپس میں طے تھا، بجلی گئی ہوئی ہماری کیس پہ چل رہا ہے، تو آپ یہ آپس میں طے تھا، تو ایک دن وہ دوڑا ہوا آیا اور حضرت عمر کا دروازہ عام طور پر مزاج یہ تھا کہ دروازہ اتنی زور سے نہیں بجایا کرتے تھے، تو لیکن وہ اس دن خلاف توقع کو دروازہ بجایا۔ حضرت عمر پریشان، کیا ہوا، کیا مسئلہ، کوئی حادثہ تو نہیں ہوا؟ کہنے لگے نہیں، اس سے بھی بڑی چیز ہوئی ہے۔ اور کیا ہوا؟ تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر بھاگے، وہ حفصہ بھی ان میں شامل، بھاگے ہوئے پہنچے، دیکھے کہ حفصہ رو رہی، کہنے لگے اور ڈر گیا میں، جب میں اور ڈر گیا تو میں پریشان، میں بھاگا اللہ کے نبی کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کانپتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبا ہے، قبا کے پیچھے کچھ باغات ہیں، ان باغات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا قبطیہ کو ایک گھر بنا کے دیا تھا، آپ وہاں پہ تھے۔ حضرت عمر جائبت وہ دور ہے، 3-4 میل کا فاصلہ ہے، حضرت عمر وہاں پہنچے، یا رسول اللہ کیا آپ نے ازواج کو طلاق دیکھا؟ میں نہیں۔ لگے کہ میرا چہرہ خوشی سے پھول گیا تو میں نے تکبیر اللہ اکبر، شکر الحمدللہ کہ طلاق ان لوگوں میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی تھی، آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینہ یہاں پر نہیں آؤں گا، کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا، کبھی موقع ہو تو ذکر کروں گا۔ تو صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو آگے ذکر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ بات بتانی ہے۔ اب جب اس نوعیت کی بہت سی باتیں لوگوں کے سامنے معاشرے میں آتی تھی تو ہر ایک کا اپنا ایک مزاج اور طریقہ اور سلیقہ بن گیا۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے کئی صحابہ کرام کو تیار کیا، تو جن صحابہ میں ان باتوں کو سمجھنے کی فہم تھی ان صحابہ کو مامور کیا کہ تم لوگوں کو فتوے دیا کرو، اور کوئی بھی فیصلہ ایسا نہ ہو جو کہ صحابہ کرام، ان کو کہتے ہیں فقہائے سبع،
تو یہ 7 صحابہ کرام تھے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت علی ابن ابی طالب. 7 صحابہ تھے اور یہ مامور تھے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی نیا مسئلہ آتا، کوئی ایسی بحث آتی تو ان حضرات کی مشاورت سے ہوتی. حضرت زید بن ثابت ان میں ایک بڑا نام ہے. چنانچہ جب قرآن مجید کو لکھا جانے لگا، قرآن مجید زبانی تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، یعنی مختلف لوگوں کے پاس مختلف صحیفے اور طرح طرح کی چیزیں تھیں. کسی کے پاس ہرن کی چھال پہ لکھا، کسی کے پاس پتے پہ لکھا ہوا، کسی کے پاس کاغذ پہ، کسی کے پاس گتے پر، اس طرح لکھا ہوا تھا لوگوں کے پاس. تو جب اس طرح لکھا ہوا تھا تو حضرت عمر ابن خطاب نے جمع کیا صحابہ کو، حضرت عمر سے کہا، اور حضرت عمر نے صحابہ کی کابینہ بنائی اور اس کابینہ نے مل کر طے کیے کہ جو روایت اور جو چیزیں وہ جمع کر کے ایک جگہ پر آئے گی اور وہ صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جمع ہوگا اور پھر اس سے دیگر صحیفے نقل کر کے جمع کیے جائیں گے. تو یوں قرآن مجید جمع ہو. تو یہ فقہائے سبا کی محنت تھی. ٹھیک ہے. پھر فقہائے سبا کے جو شاگرد بنے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف بنے اور ان حضرات نے باقاعدہ مفتی بنائے، جیسا کہ قاسم بن عبد الرحمن صحابہ کے شاگرد اور بڑے بڑے صحابہ کی شاگردی اختیار کی. اور نہ صرف یہ کہ شاگردی اختیار کی بلکہ ایسی شاگردی اختیار کی ہے کہ ان کو بعض مسائل میں اتنی فراست تھی کہ صحابہ کہتے تو اس سے پوچھو. جیسے حضرت علقمہ جو ابن مسعود کے شاگرد تھے، حضرت علقمہ موجود ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے کہ مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، مجھ سے مسائل نہ پوچھو، اس سے پوچھو کہ یہ زیادہ سمجھتا ہے. تو اس نوعیت کی چیزیں. سعید بن المسیب یہ بڑے بڑے حضرات تھے. تو مکے میں 7 فقہا جمع ہوئے، مدینے میں 7 فقہا ہوئے، کوفہ میں 7 فقہا ہوئے، شام میں 7 فقہا ہوئے. اور جب بھی کوئی نیا مسئلہ آتا تھا تو ان کا آپس میں ڈسکشن ہوتا اور ایک مسئلہ نکالا جاتا کہ اس طریقے سے عمل ہوگا، اس طریقے. اور پھر ان کا آپس میں مخاطبت ہوتی، خط و کتابت ہوتی تھی. وہ خط باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان خطوں کی طویل روایات موجود ہے کہ اس نے فلاں کو خط. ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ میں نے یہ بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کو خط لکھا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کی یہ بات نہیں سنی. حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں، یعنی عمر میں چھوٹے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میں نے تو آپ کی نسبت سے یہ لوگ یہ والی روایت مجھے سنا رہے ہیں کہ یہ والی روایت واقعتاً آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. حضرت عباس نے ان روایت کی تصدیق کی کہ ہاں یہ باتیں میں نے اللہ کے نبی سے اس طرح سنی ہے. تو توصیف اور وضاحت کر کے اس کو بیان کر کے لکھ کے بھیجا کہ ہاں اس طریقے سے معاملہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یہ سلسلہ آگے چل کے 17-18 فقہا میں جا کے تقسیم ہوا. یہ 17-18 فقہ بن گئی. یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک فقہ مکمل مرتب بن گئی. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی اس طریقے سے دیگر بہت سے، لیکن وہ فقہ ایسی جامع نہیں. تو پھر یہ فقہ جو ہے وہ 5 فقہ میں جمع ہوئی. 5 فقہ میں جمع ہوئی، پھر 5 فقہ 4 فقہ کے اندر جمع ہوگی. پھر کرتے کرتے یہ فقہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوئی. جیسے امام احمد بن حنبل کے اکثر مسئلے امام شافعی کے ساتھ ہیں، اکثر مسائل امام شافعی کے ساتھ ہیں. اور پھر ان کا تو کرتے کرتے یہ 4 فقہ تو ہیں، لیکن عام طور پر یہ 3 کے حکم ہے، حنفی ہے، مالکی ہے اور شافعی اور حنبلی ہے. تو یہ آگے جا کے یہ فقہ بنی. اب ان فقوں کے اندر بعض ایسے کہ امام شافعی کے کچھ شاگرد ہیں، ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا. امام مالک کے کچھ شاگرد ہیں، ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا. امام ابو یوسف، امام محمد کے آپس میں اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ نہیں بات مجھے شرم نہیں ہے کہ میں کچھ چھوڑوں گا نہیں تو بڑوں کے سامنے منہ کھولتا، ایسے اختلاف نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ اختلاف ہے کہ ابو یوسف کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ سے یہ مسئلہ سنا ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں میرا امام ابو حنیفہ سے اس بات پہ مذاکرہ ہوا اور میں نے یہ سنا. ان کے آپس میں اس بات پہ اختلاف ہوئے. اور امام ابو یوسف ایک علاقے کے قاضی تھے، امام محمد دوسرے علاقے کے قاضی تھے. ٹھیک ہے. فقہ کے بنیادی اصول ایک تھے. تو یہ پھر آگے چل کے کیا ہوا، آگے چل کے مزید تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن آگے چل کے جتنی بھی تقسیم ہوئی
جتنی بھی تقسیم ہوگی ان سب کے اصول تو ایک ہیں، تو جتنی بھی تقسیم ہوئی ان سب کے اصول ایک ہیں، لہذا یہ سب اہل سنت والجماعت ہے. سمجھ رہے؟ چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ غیر مقلد ہو، ٹھیک ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت ہے. اگرچہ نہیں کہتے ہم اہل سنت والجماعت ہے، لیکن ہے تو اہل سنت، کیونکہ اصول وہی، اصول تو وہی ہیں. اصول تو اہل تشیع کی تو نہیں ہے، اصول اہل قادیان کی تو نہیں ہے، اصول تو وہی ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ والا فرقہ ہے، یہ والا فرقہ ہے، نہیں، یہ بات صحیح نہیں. تو بقیہ وہ جو 72 فرقے کون سے ہوں گے؟ 72 فرقے تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سامنے مظاہر حق موجود ہے. اس کی جلد نمبر 1 میں 72 فرقے گنائے ہوئی ہے. 72 فرقے پورے ہو چکے ہیں. روافظ کے اندر 12 فرقے ہیں، خوارج کے اندر 22 فرقے ہیں، ٹھیک ہے، کرامتیہ کے اندر کچھ 8 فرقے ہیں، ٹھیک ہے، ذکریہ کے اندر اس طریقے سے 4 فرقے ہیں. تو یوں کر کے 72 فرقے ہیں جن کا وجود ہو چکا ہے. یعنی کہ یہ ایسے فرقے، آپ کو عجیب بات بتاؤں، کرامتہ جو فرقہ جس کے 8 فرقے ہیں، جو کرامتہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اہل سنت والجماعت ان کے اوپر دھاوا بولا. اور میں یہ آپ کو قصہ سنا رہا ہوں سن 328 ہجری کا، 328 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور کرامتہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، اور طاہر کرامتی ان کا سالار تھا. اس نے جتنے حجاج کرام، حج کا موسم چل رہا تھا، جتنے حجاج کرام تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ میں گھوڑے سمیت کھڑا ہوا. جیسے یہ کھڑا ہوا تو خانہ کعبہ میں اس کے گھوڑے نے پیشاب کیا. اس کے ہاتھ میں شراب تھی، وہ شراب پی رہا تھا. تو وہ خوش ہو کے کہنے لگا میرا گھوڑا جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. کہنے کو مسلمان ہے، کہنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، لیکن چونکہ یہ اہل سنت والجماعت یہ کافر ہے، لہٰذا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہوتا ہے فرقہ. چنانچہ کرامتہ ابو طاہر کرامتی نے ایک آدمی کو چڑھایا تھے، کعبۃ اللہ پہ چڑھے اور میری خلافت کا اعلان کرے. ایک آدمی چڑھنے لگا، وہ نیچے گرا مر گیا. دوسرا آدمی چڑھنے لگا، وہ بھی گرا مر گیا. تیسرے کو حکم دیا تم چڑھو. تو اس کے وزیر نے کہا نہ ایسا نہ کرو، اگر یہ بھی گر گیا تو پھر آپ کی حضرت سرائی ہوگی کہ لوگ کہیں گے بھائی یہ آدمی کیسا ہے، اس کے اپنے ہی بندے مرتے جا رہے ہیں. تو اس نے وہاں سے حجر اسود کو نکالا، اور حجر اسود کو اپنے اونٹ پہ رکھا اور لے کے یہاں سے نکلا کرامتہ کی طرف. 21 سال تک حجر اسود کسی کے پاس رہا، ٹھیک ہے. 10 سال اس نے حاجیوں کو روک کے رکھا کہ 10 سال تک وہ حج نہیں کر سکے، کہ جو حاجیوں کے قافلے آتے سب کو قتل کرتے. 10 سال کعبۃ اللہ میں حج نہیں ہوا تو ان کا حج کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ ہوتا ہے فرقہ، ٹھیک ہے. کہ آج کل ہم ایک دوسرے پہ جو کفر کے فتوے لگا دیے، بریلوی ہے تو یہ دیوبندی ہو رہی ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ایک مکتبہ فکر ہے، وہ ایک جماعت ہے. یہ اس مکتبہ فکر سے اس لیے کہ یہ اس نہج سے سوچتے ہیں، یہ اس مکتبہ فکر سے یہ اس نہج سے سوچتے ہیں، یہ اس مکتبہ فکر سے یہ اس نہج سے سوچتے ہیں. لہٰذا آپس کے اختلافات ہیں، یہ اختلافات فروعی ہیں. کوئی ایسے ہی فروعی اختلاف کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف. بطور مثال میرے اور آپ کا بھی اختلاف ہے اس وقت. آپ نے کسی اور رنگ کے کپڑے پہنے، آپ نے کسی اور رنگ کے پہنے، اس نے کسی اور رنگ کے پہنے. میرا آپ کا اختلاف ہے، اختلاف تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر بنانا شروع کر دیں. یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں جس کی وجہ سے کسی کو سب و ختم کیا جائے. تو سمجھیں میری بات کو، بات میری اس طرف نکل گئی، لیکن بڑی اہم بات ہے. تو آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ کافر ہے. وہ بعض حضرات کو اس میں شدت میں چلے جاتے ہیں. میں اس کو غلو نہیں کہوں گا، شدت میں چلے جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے جیسے کہ تحریک پاکستان میں تحریک ترک موالات 1922 میں چلی. تحریک ترک موالات یہ تھی کہ جو کانگریس نے ایک تحریک چلائی، ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ تحریک چلائی کہ مسلمان آج سے انگریزوں سے کچھ لینا دینا نہیں کریں گے. انہیں انگریزوں سے بالکل پکا بائیکاٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اور ایسا پکا بائیکاٹ ہوگا کہ جس کی انگریز کو سمجھ میں آ جائے گا. نہ ہم ان سے کچھ سامان خریدیں گے، نہ ہم ان کو کچھ بیچیں گے. 500 علماء نے جلسہ میں اکٹھے ہو کے دستخط کیے.
حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی نے منع کہ میں نہیں کروں گا دستخط، میں نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت تھانوی کو منائیں، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ وہ ایسا انسان ہے کہ اگر اس کو دلائل نے منوایا تو وہ خود آ کے دستخط کر دے گا، اور اگر اس کو سمجھ میں نہ آیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میرے کہنے پہ دستخط کرے، چاہے وہ میرا شاگرد کیوں نہیں ہے، وہ نہیں دستخط کرے گا۔ اور حضرت تھانوی کو ان کے اپنے تعلق والوں نے کہا کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو قتل کرنے کا سوچ رہے کہ یہ دستخط نہیں کرو تو اس کو قتل کر دو تاکہ فتنہ فساد نہ ہو، اور آپ بس ایسا کریں کہ ایک دفعہ کانگریس کے اسٹیج پہ جا کے بیٹھ جائیں، دستخط نہ کریں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں جس بات کو غلط سمجھتا ہوں اس بات کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں کہ اس پہ دستخط کر دوں، یہ میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی مجھے قتل بھی کر دیتا تو مجھے منظور ہے، مجھے یہ تو یقین ہوگا کہ میں اپنے نظریے پہ مرا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ سے حضرت تھانوی نے کانگریس کو کافر قرار نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اختلاف ہے، اپنی جگہ پر اختلاف، اور مسلمہ اختلاف ہے، ایکسیپٹیبل اختلاف ہے، اور یہ حضرات آپس میں مل بھی رہے، کھانا بھی کھا رہے، سب کچھ، لیکن آپس کا اختلاف ہے۔ حضرت تھانوی تو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرے حضرات جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت تھانوی نے ان کو برا تھا نا، حالانکہ قرآن کی واضح ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ ایک مسلمان آدمی ایک کافر سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں بہتر لگتا ہے۔ نیچے کے لوگوں نے بہت سے ایسے پروپیگنڈا ہمیں نے منع کیا، خبردار وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یہ گاندھی کے لیے تھوڑی ہے، تو یہ دوسرا قائد اعظم کے لیے تھوڑی، یہ تو ایک ترجیح ہے، جس کو چاہے پسند ہو، جس کو جو پسند ہے، جو سمجھتا ہے کہ گاندھی ہمارے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ چلے، جس کو یہ پسند ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے بہتر ہے تو ان کے ساتھ چلے، تو ہر آدمی کی اپنی چوائس ہے، اس میں ہم کسی کو کافر مشرک نہیں بنا سکتے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ہماری مرضی کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک پر ڈٹے، لیکن اس تحریک ترک موالات کے ساتھ کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے، اور وہ کیا ہوئے؟ وہ یہ ہوئے کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا آپس میں ایسا جوڑ ہوا کہ مسلمان ہولی منانا شروع ہو گئے، مسلمان ہولی منانا شروع ہو گئے، مسلمان ہندو کو پان کھلاتا اور ہندو مسلمان کو ٹیکا لگاتا، مسلمان ہندو کو مرغی کھلاتا اور ہندو مسلمان کو اپنے وہ جو چنے ونے ہوتے ہیں وہ کھلاتا، اور دونوں ایک دوسرے سے خوش ہوتے، اور کئی مسلمانوں نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی ایسی ایسی باتیں کہ اس میں ہندو مسلم کا اتحاد ہوا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنی ساری محنت کو اس بت پرست سے قدموں پہ قربان کر دوں۔ تو سید حضرت میاں جی ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مجھے اس کی بات سن کے بہت دکھ ہوا کہ ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کی اس وجہ کے نقصانات ہوئے کہ مسلمانوں نے یہاں تک بھی کام کرنا شروع کی کہ اپنی بچیاں ہندوؤں کے نکاح میں دینا شروع کر دی کہ بھائی ہم قوم ملی طور پر ایک ہیں، ایک ملی طور پر بعض دفعہ انسان ایک ہو جاتا ہے لیکن مذہبی طور پر ایک نہیں ہوتا، تو مسلمانوں نے اس کے اوپر شدت سے بات کی، تو لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ تو اتنی بات سمجھتے ہیں، بس آج وقت کافی ہو گیا اور بجلی بھی نہیں ہے، تو بس میں بات اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم بلا وجہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس بات کو سمجھیں کہ دین کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ میں نے انتہائی مختصر بتایا ہے، اور میں اپنے جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور اچھے سوال کرتے ہیں، ایک ویسے فضول گھٹیا قسم کے سوال ہوتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ خیر ہوتا ہے، ایک کچھ اچھا سوال ہوتا ہے، یعنی ایسا سوال ہوتا ہے پسینہ سوال کیا، دماغ پھیلا دیے، یعنی واقعات میں اشکال ہو، تو ایسے سوال کرنے والے لوگوں کو میں بتاتا ہوں، ایک کتاب ہے آثار التشریح، اردو میں، نام عربی میں ہے لیکن ہے اردو میں، اور لکھی ہوئی غیر عالم شخص نے، ہمارے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مانچسٹر والے، بڑے آدمی تھے، بڑے علامہ، بڑے عجیب و غریب حضرت کے واقعات ملتے ہیں، عجیب واقعات ملتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت کی عمر تھی 16 سال، اور کوئی قادیانی مناظر آیا، قادیانی مناظر بہت بڑا تھا،
اور جو اہل سنت کی طرف سے مناظر آ رہا تھا وہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کیا ہوا، تو مناظرہ ہر بندہ کر نہیں سکتا، یعنی ہر بندہ حاضر جواب میں تو مناظرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ٹرک ہوتی ہے مناظرہ، ایسا نہیں کہ صرف پڑھا لکھا آدمی مناظرہ کر لے گا، جس کو بہت کچھ آتا ہے وہ مناظرہ کر لے گا، ایسا نہیں، وہ ٹرک ہوتی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ بچہ بٹھایا میرے سامنے اور میں اتنا بڑا آدمی ہے، تو اس نے ڈائریکٹ پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری عمر 1000 سال۔ 1000 سال تمہاری عمر کس اعتبار سے؟ کہتے مطالعاتی اعتبار سے، کہ پچھلے 1000 سال میں جو کچھ ہوا میں نے سب پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مطالعاتی اعتبار سے میری عمر 1000 سال ہے، لہذا آپ کو اس بات پہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جیسے یہ بیٹھا ہوا آپ کا بیٹا، یہ مولانا قاسم نانوتوی ایسے 2 پتہ ہے، اور سامنے ہندو پنڈت ہے وہ 2 صوفوں پہ اکیلا بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، تو بات چیت چل رہی تو کھانا آیا، تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے لیے 1 روٹی ہے یہ سالن کی 1 کٹوری ہے، اور اس ہندو کے لیے وہ پوری 1 پرات بھر کے اتنی بڑی سے۔ کہنے لگا حضرت کیا خیال ہے آج کھانے کا مناظرہ نہ ہو جائے؟ فرمایا کہ بالکل کرتے ہیں، لیکن آپ کا مناظرہ میں ہاتھی سے کرواؤں گا، اگر کھانا ہی جو جیتے گا وہی برحق ہے تو پھر ہاتھی کے مسلک سے سارے ہو جاتے۔ تو اس میں مناظرے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے، عمر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وجہ کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آثار التشریح ایک کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، جو بندہ پڑھے گا انشاءاللہ دعائیں دے گا۔ میں نے مدرسہ پڑھنے کے بعد جب اس کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا کاش کہ بہت پہلے پڑھ چکا ہوتا اس کتاب۔ انتہائی اہم کتاب ہے، انتہائی ضروری کتاب ہے، اور اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا دین وجود میں کیسے ہے، دین بنا کیسے، یعنی ہم اگر اللہ کا ایمان لے کر کیوں لے کر، کیا وجہ ہے، کس طرح اللہ کی ذات کے پر ہم ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں، کیسے لے کر، اس شریعت کو ہم فالو کرتے تو کیسے کریں، کس وجہ سے کریں، بہت بنیادی چیزیں اتنے خوبصورت انداز میں سمجھیں، واقعات بتائے ہوئے ہیں، سیرت کی چیزیں بتائیں، قرآن کی تفسیر بتائیں، بڑی خوبصورت انداز میں اردو میں ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو۔ میرے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے، دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق یہ دونوں بند کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد